پہلا جو عین ہے وہی پہلا امام ہے، پھر اس کے بعد لام کا جو اہتمام ہے، کلمہ کلمہ وہ لا الہ کا ہے، لا کلام ہے، اور میم وہ کہ جس پہ امامت تمام ہے، دونوں جہاں کی آخری سرحد تلک ہے علم، پھیلا ہوا علی سے محمد تلک ہے علم، انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ علم کا شہر ہوں میں، علم کا شہر ہوں میں، اور علی ہے دروازہ۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ الرحمن الرحیم وبه نستعین وهو خیر معین۔ شبہ موضوعیہ بصورت ان کے تکلیف بنحو عام استغراقی ہو، یعنی ہر موضوع کا فرد مستقلاً ایک تکلیف رکھتا ہو۔ اکرم کل عالم میں زید عالم کا بھی اکرام کرنا ہے، امر عالم کا بھی اکرام کرنا ہے، بکر عالم کا بھی اکرام کرنا ہے۔ تعدد افراد کے لحاظ سے حکم موافقت و مخالفت دا استقلال رکھتا ہے۔ اگر ایسا شبہ موضوعیہ ہو کہ شبہ موضوعیہ کی قسموں میں سب سے اہم بھی ہے کہ شبہ موضوعیہ کی مختلف قسمیں تھی، عام استغراقی، عام مجموعی، صرف الوجود یا نو پر حکم آئے، مثلا ان میں سب سے مہم یہی ہے اکرم کل عالم میں فرد فرد کو مد نظر رکھا جائے، اور شبہ موضوعیہ کا منشا خارجی چیزوں کا اشتباہ ہونا ہے۔ اس کی سمجھ کہ آیا وہ زید جو قم پڑھنے کے لیے گیا تھا، شک ہوتا ہے کہ وہ 10 سال قوم میں رہ کر آیا ہے، اور اس نے وہاں پر جا کر پڑھا بھی ہے، یا خالی اس نے سوچا کہ یار اچھا موقع ملا ہے آرام کرنے کا، بس وہ ٹاٹ سے لیٹا رہا، کوئی درس ورس نہیں پڑھا ہے اس نے، شک ہو رہا ہے نہیں، تو اس کا اکرام کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کیونکہ مصداق کے اندر اشتباہ ہو رہا ہے کہ امور خارجیہ میں سے زید جو ہے عالم کا مصداق ہے یا نہیں۔ لیکن ہم نے تو اس میں اصل برات جاری کیا تھا، قبِ قابلہ بیان کی وجہ سے بھی، رفع ما لا یعلمون کی وجہ سے، سوال لیکن اس میں ایک منشأ شبہ ایک چیز ہے کہ اصل برات جاری کرنے میں ایک منشأ ہو گیا شبہ کا، اس منشأ پر آج آپ کو غور کرنا ہے کہ منشأ صحیح ہے یا منشأ صحیح نہیں ہے۔ وہ منشأ یہ کہ مسئلہ براءت، چاہے براءت شرعیہ رفع ما لا یعلمون ہو یا براءت عقلیہ قبح قابلہ بیان ہو، اس کے جریان میں شبہ موضوعیہ میں اشکال ہے، اور وہ اشکال یہ ہے کہ شبہ موضوعیہ اس میں کوئی بیان کہ جو ارتباط رکھتا ہو
اس شارع سے، اور لازم ہے کہ من قبل الشارع علی فرض الحرمت بیان صادر ہو، اور علاوہ بر صدور بیان الشارع واصل الی المکلف بھی ہو، کہ مکلف کو پتہ چلے کہ شارع نے لا تشرب الخمر کہا ہے، اور یہ لا تشرب الخمر ہم تک پہنچے بھی، یا اکرم کل عالم کا وظیفہ کہا ہے، حکم بنام وجوب اکرام کل عالم صادر بھی ہے، اور ہمارے عبد کے اختیار میں بھی یہ اکرم کل عالم آئے، اس میں کوئی کمی بیشی نہ ہو، تو مکلف پر اب ایصال حکم ہونے کی وجہ سے کوئی ایصال حکم ہونے کی وجہ سے کوئی کمی بیشی نہیں ہے، کامل بیان ہے، کامل واصل بھی ہے۔ تو اب کیا معنی رکھتا کہ قبح قبل اب بیان یہاں پر جاری کریں یا رفع ما لا یعلمون جاری کریں جب بیان مکمل ہے؟ بھلے شبہ حکمی کیا میں منشا شک یا فقدان نص، اجمال نص یا تعارض نص تھا، تعارض نصین، تو وہاں پر شارع سے ارتباط رکھتا تھا، شارع کا وظیفہ تھا کہ شبہ کو ازالہ کرے اور مکلف تک حرمت شرب تتن یا اکرام وجوب کل عالم وہ ان تک پہنچائے۔ مکلف جو ہے شرب تتن کے بارے میں نہیں جانتا تھا، اس کو شارع نے مکلف تک پہنچایا۔ اما وہاں جہاں پر اشتباہ مربوط بامر تکوینی و خارجی ہے اور مکلف نہیں جانتا کہ ھذا الماء خمر او لیس بخمر، مکلف نہیں جانتا کہ زید عالم ہے یا زید عالم نہیں ہے، مکلف علم کے اندر ابہام رکھتا ہے، بلکہ عالم کا معنی جانتا ہے، زید کا معنی جانتا ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ زید نے 10 سال قم میں رہ کر درس پڑھ کر عالم بنا ہے یا نہیں، یا خالی وہاں جا کر چارپائی پر لیٹا رہا ہے، مزے سے کھانے اڑاتا رہا ہے، چارپائی پر پڑھا رہا ہے، ایک درس بھی پڑھا ہے کہ نہیں پتہ نہیں ہے، پڑھتا رہا ہے یا پڑھا رہا ہے، پڑھا چارپائی پر پڑھا رہا ہے، نہیں پڑھنے کے لیے درس ایک بھی نہیں گیا ہے، مثلا آرام سے اس نے کہا اچھا موقع ملا آرام کرنے کا، دبا کے آرام کرو گے، مہاراجے کا شہریت تو مل نہیں ہے، امام پہلیے تو مل نہیں ہے، درس پڑھ نہیں پڑھ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، نہیں اچھا موقع مل گیا، بہت سے لوگ ہوتے ہیں اس طرح سے، لیکن اس کی تبلیغ نہیں کیجیے گا ورنہ بہت سے لوگ شروع ہو جائیں گے اور بھی آتے ہیں۔ ایک عالم دین 20 سال نجف میں بیٹھ کے آیا تو کچھ نہیں پڑھا تھا، تو نہیں پڑھا تھا، وہی جب میرے پاس ٹائم نہ آتا استاد کے پاس نہیں ہوتا، تو استاد کے پاس ٹائم تو میرے پاس ٹائم نہیں، اسی طرح 20 سال گزر گئے۔ تو یہاں پر شک ہوتا ہے زید کے بارے میں کہ آیا یہ جو ہے زید نے درس پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا، یہ شبہ برطرف کرنا شارع کی ذمہ داری تو نہیں ہے، شارع تو کہے گا بھائی میں نے تو کہہ دیا تھا آپ کو اکرم کل عالم، اور علم کا معنی بھی آپ کو پتا تھا، زید کو بھی آپ جانتے تھے، اور یہ زید پر تطبیق بھی ہوتا تھا، آپ کے پاس یہ حکم موصل بھی ہو گیا تھا، تو یہاں پر قبح قبل بیان بھی جاری نہیں ہو سکتا ہے،
اور نہ جو ہے رفع ما لا یعلمون جاری ہو سکتا ہے۔ بس کس ملا کی وجہ سے آپ شبہ موضوعیہ میں اصل برات جاری کرتے ہیں؟ یہ ایک شبہ پیش آیا ہے کہ جب اس میں قبح قابلہ بیان جو شارع سے مربوط تھا وہ بھی جاری نہیں کر سکتے، رفع ما لا یعلمون بھی جاری نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ براعت نقلیہ و عقلیہ وہاں جاری ہوتی جہاں پر شارع سے مربوط ہوئی، تو شارع سے مربوط ہی نہیں ہے، یہ تو امور خارجیہ سے مربوط ہے، تو پھر آپ دونوں اصل کیسے جاری کریں گے؟ رفع ما لا یعلمون یا جو قبح قابلہ بیان کیسے جاری کریں گے؟ شبہ موضوعیہ میں وہ زید جو چارپائی پر پڑا رہا اس کے بارے میں کیسے جاری کریں گے اصل براعت؟ بس یہ شبہ کہ جہاں پر شارع کا کام ہوا کرتا ہے وہاں پر بیان نہ پہنچے تو اصل برات جاری کی، رفع ما لا یعلمون میں بھی اسی طرح شارع وضع و رفع اس کے اختیار میں ہے کہ ایک امر کلی شارع بیان کرے کہ شراب نہیں پینا، اور اس کو شراب ہونے کی صورت میں جب پتہ بھی چل گیا، وضع شارع پتہ بھی چل گئی ہے اور مکلف تک بات پہنچ بھی گئی ہے، تو شارع وضع و رفع حکم میں دخیل ہے۔ اما شبہ موضوعیہ کہ خمر ہے یا خمر نہیں ہے، یہ زید پڑھا لکھا ہے یا نہیں ہے، یہ شارع سے مربوط نہیں۔ مجتہد سے پوچھا جائے کہ یہ خمر ہے یا نہیں ہے تو مجتہد کا کام نہیں کہ وہ بتائے کہ یہ خمر ہے کہ نہیں، وہ چاہے اگر گواہی بھی دیتا ہے کہ یہ خمر ہے تو اس کی گواہی بعنوان عادل مانی جائے گی، ورنہ مرجع تقلید کے لحاظ سے اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ بس جب یہ شارع سے مربوط ہی نہیں تو رفع ما لا یعلمون کیوں جاری ہوگا؟ یہ شبہ قوی ہے کہ اگر ہم براعت جاری کریں یا از طریق قاعدے قبح قابلہ بیان یا از طریق رفع ما لا یعلمون، ان میں سے کوئی دلیل شبہ موضوعیہ میں عقاب کو قوی نہیں قرار دے رہی ہے، اگر حکم شرعی ہوتا تو رفع و وضع شارع کے اختیار میں تھا، اور رفع و وضع جب شارع کے اختیار میں نہیں ہے، شبہات موضوعیہ میں قائل ببراعت ایک جماعت نہیں ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ براعت صرف شبہ حکمیہ میں جاری ہو سکتی ہے، شبہ موضوعیہ میں جاری نہیں ہو سکتی۔ اشکال کا نتیجہ یہ ہے کہ اصل براعت شبہ موضوعیہ میں جاری نہیں ہوگی، اور بعض لوگ قائل بھی ہیں اس کا نام، اگرچہ کہ یہ بات فقہا میں مشہور ہے کہ شبہ موضوعیہ میں اصل براعت جاری ہونا مسلم ہے، لیکن ایک بہت ہی چھوٹا طبقہ اس طرح ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو شارع سے مربوط ہی نہیں تو اصل براعت کیوں جاری ہوگی۔ یہاں پر ایک نکتہ بہت اہم جو مغفول واقع ہوا ہے تو قابل توجہ ہے، شبہ موضوعیہ میں جو لوگ قائل ببراعت بھی ہیں تو
پھر بھی یہ نقطہ قابل توجہ ہے۔ اور وہ نقطہ، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قبح کا بلا بیان اختصاص بے عدم تنجز تکلیف ہے، یعنی جہاں پر تکلیف منجز نہیں ہوئی ہے وہاں پر قبح کا بلا بیان چلتا ہے، لیکن جہاں پر تکلیف منجز ہو گئی، جیسے علم اجمالی میں تکلیف منجز ہے، وہاں پر آپ قبح کا بلا بیان جاری نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے قبح کا بلا بیان مربوط ہے تکلیف میں جہاں پر تکلیف منجز نہ ہوئی ہو۔ اگر تکلیف منجز ہو جائے تو پھر قاعدے قبح کا بلا بیان کی جگہ ہی باقی نہیں رہتی ہے۔ اب یہ بحث ہے کہ کہاں پر تکلیف منجز ہوا کرتی ہے؟ آیا غیر شبہات موضوعیہ میں اگر مولا کہے لا تشرب الخمر، ایک کبرہ کلی ہے، مولا نے جو بیان کیا ہے اور آپ تک یہ بیان پہنچا بھی ہے، اگر آپ ایک مورد نقاط حاصل کر کے هذا الماء لیس بخمر، آیا یہاں پر تکلیف لا تشرب الخمر آپ پر منجز ہوگی؟ آپ کو پتہ ہے کہ خمر نہیں ہے تو تکلیف لا تشرب الخمر جو ہے کیسے وہاں پر منجز ہوگی؟ بیان کے مولا کی جانب سے تو بیان مکمل ہے اور بیان آپ تک پہنچا بھی ہے، کوئی حالت انتظاریہ مولا کی جانب سے موجود نہیں ہے۔ وہ جو لازم و باید ہونا چاہیے مولا بیان کرے اور ہمارے اختیار میں ایک چیز رکھے، اس کے باوجود اگر وہ تکلیف ہم پر منجز نہیں ہوئی ہے تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ بات ایک نقطے کی وجہ سے پیش کی ہے کہ صرف اطلاع و علم کبریٰ کفایت نہیں کرتا، بلکہ انسان کے گریبان گیر وہ کبریٰ وصول بے مکلف ہوا کرتا ہے کہ وہ کبریٰ نیاز بے صغریٰ رکھتا، ایک کبریٰ کے ساتھ ساتھ صغریٰ بھی اس کبریٰ کا موجود ہونا چاہیے۔ صغریٰ کو جب کبریٰ کے ساتھ ملائیں گے تو نتیجہ مطلوب وجود میں آئے گا، حتیٰ ان موارد میں جہاں پر آپ علم بخمریات رکھتے ہیں، علم بھی مطابق واقع ہے، وہاں پر بھی خالی کبریٰ تنہا انسان کے گریبان گیر نہیں ہوتا ہے۔ میں عالم ہوں کہ خمر حرام ہے، اس کا کیا ربط ہے اس لیوان سے جو میرے لیے مبتلا بہی واقع ہوا ہے؟ جب تک کہ اس لیوان کا کہ جو صغریٰ ہے اس میں یقین نہ ہو جائے کہ یہ شراب ہے، تب تک کل خمر یجب الاجتناب عنہ کا کیا اس لیوان سے ربط ہے؟ یہ پتہ چلے کہ ھذا خمرون تو پھر کبریٰ کا یجب الاجتناب عنہ۔ اگر یہی نہیں پتہ کہ یہ شراب ہے تو یجب الاجتناب عنہ کا کیا کام؟ چاہے شارع کی طرف سے یجب الاجتناب عنہ آ چکا ہے اور آنے کے بعد صادر ہونے کے بعد آپ تک بھی پہنچ چکا ہے، مکلف تک بھی پہنچ چکا ہے، لیکن جب تک کہ اس لیوان کے بارے میں پتہ نہ چلے کہ یہ خمر ہے، آپ کے پاس کبریٰ کلی کیا فائدہ دے گا؟ ہو سکتا ہے وہ پانی ہی ہو سکتا ہے وہ شربت ہو سکتا ہے وہ خل ہو،
تو آپ کو جب تک پتہ نہیں چلے صغریٰ جب تک کبریٰ سے تطبیق نہیں کرے گا تب تک حرمت ثابت نہیں ہوا کرتی ہے۔ اس لیے اصل براءت اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کہ تنجز تکلیف کسی پر ثابت نہ ہو جائے۔ یہی اہم نکتہ ہے کہ خالی شارع سے صادر ہونا اور شارع سے صدور کے بعد آپ تک واصل ہونا یہ دونوں بھی کافی نہیں، بلکہ جو لیوان آپ کے سامنے آیا ہے اس میں تنجز تکلیف ہونا چاہیے کہ وہ بھی خامر ہے۔ جب تک کہ وہ خامر ثابت نہ ہو تب تک اس کے اوپر کیسے یجب الاجتناب عن الخمر صادق ہوئے گا؟ یہ جو ہے اس لیے ضروری ہے کہ تکلیف کے منجز ہونے کے بعد انسان ذمہ دار اور گریبان گیر ہوا کرتا ہے۔ یہ جو بیان ہے اگر جو اس اشکال کے اندر کا نقطہ ہے یا اس اشکال کا رد ہے؟ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ خالی کبریٰ کا پتہ ہونا کافی نہیں ہے جب تک کہ صغریٰ بھی آپ کے لیے مسلم نہ ہو جائے کہ اسی کبریٰ کا مصداق ہے، وہ منجز تکلیف نہیں ہوگی۔ تعلق یہ ہے کہ شبہ موضوعیہ میں تو ہم گفتگو کر رہے ہیں، خالی کبریٰ معلوم ہو جانا کافی نہیں ہے، کبریٰ منجز ہو جانا کافی نہیں ہے، کبریٰ آپ تک واصل ہونا بھی کافی نہیں ہے جب تک صغریٰ منجز نہ ہو جائے۔ جب تک منجز نہیں تکلیف کیسے آئے گی؟ ہاں، تو اس کا مطلب یہ کہ شبہ موضوع جب تک نہیں پتہ چلے گا اصل برات جاری کر سکتے ہیں نہیں تھا۔ لیکن آپ یہ اس وقت تک کہہ رہے تھے کہ آپ کہہ رہے تھے کہ بھائی جب شارع سے مربوط چیز ہو تو اس میں اصل برات جاری ہوتی، یہاں تو شارع سے شبہ موضوع مربوط ہی نہیں، تو کیسے آپ اصل برات جاری کریں گے؟ وہ اشکال یوں کر رہے تھے، ہم کہتے تھے بھائی شارع نے کبریٰ پورا کا پورا بیان کر دیا، ہر چیز آپ کو پتہ ہے، واصل بھی ہے اور آپ کو التفات و توجہ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود جب تک صغریٰ ثابت نہیں ہوگا تو آپ کے لیے تنجز تکلیف نہیں آئے گی، اگرچہ کہ تکلیف بالفعل آپ کے پاس آ چکی ہے، لیکن تنجز تکلیف صغریٰ کے مشخص ہونے کے بعد منجز ہو گیا۔ ردوا کہ اصل برات جاری نہیں کر سکتے، وہ لوگ کہہ رہے کہ اصل برات جاری کر، ہاں اصل برات جاری نہیں کریں گے کیونکہ اصل برات کا مورد وہ ہے کہ خبِ قابلہ بیان اور رفع ما لا علم اس وقت چلتا ہے کہ جہاں پر جو ہے وہاں شبہ حکمی اور جو شارع سے مربوط ہو، یہاں تو شارع سے مربوط ہی نہیں ہے، اصل برات جاری نہیں ہوگا۔ یہ کہتے نہیں یہاں پر اصل برات جاری ہوگا، اس لیے کہ تنجز تکلیف نہیں ہے، اس لیے شارع سے مربوط ہو جائے گا اور اس کے نتیجے کے اندر جو ہے اصل برات جاری کر سکتے ہیں۔ یہاں تک بات آنے کے بعد کہتے ہیں کہ جب آپ خمریت کے بارے میں عالم ہو گئے کہ یہ لیوان خمر ہے تو آپ صغریٰ و کبریٰ اس صورت میں ترتیب دیں گے، کیونکہ عالم انسان خمریت کا ہو گیا ہے، دوسری طرف سے اس کا علم طریقی ہے اور نوعاً قطع طریقی مورد توجہ التفات نہیں ہوا کرتا ہے۔ علم طریقی میں عام طور پر انسان کی توجہ نہیں جاتی ہے۔ مثال پیش کر رہے، مثلا جب انسان زید کو راستے میں دیکھتا ہے، اپنے دوست سے کہتا ہے ھذا زیدون، نہیں کہتا ھذا مقطوع الزیدیۃ،
قات اگرچہ کہ ہے کہ زید ہے، لیکن زید کے قات ہونے کے باوجود انسان اس علم بزید اس کی طرف التفات و توجہ نہیں دیتا، خالی ھذا زید کہتا ہے، ھذا مقطوع الزید نہیں کہتا ہے، بلکہ کہتا ہے ھذا زید۔ اسی طریقے سے جب آپ کو قطعی طور پر پتہ چل گیا کہ اس لیوان میں شراب ہے، خمر ہے، تو یوں نہیں کہا جاتا کہ ھذا مقطوع الخمریت ہے، بلکہ کہیں ھذا خمر۔ علم طریقی میں اسی طرح سے کہ علم طریقی مغفول و توجہ نہیں ہوا کرتی ہے، اس لیے کہتے ہیں ھذا خمر، حالانکہ کہنا چاہیے ھذا مقطوع الخمریت، لیکن اس علم طریقے کو عام طور پر مورد التفات نہیں قرار دیا جاتا، تو صغرا واقع ہوگا ھذا خمر بجائے اس کے کہ ھذا مقطوع الخمریات کہے۔ جب یہ کہے گا ھذا خمر تو دوسری طرف سے روایت کا جملہ آ جائے گا کل خمر یجب الاجتناب عنہ، ہر خمر اس سے اجتناب کرنا واجب ہے، فھذا یجب الاجتناب عنہ، بس اس لیوان سے اجتناب کرنا واجب ہے، یہ نتیجہ نکل آئے گا۔ بالکل اس کا برعکس جب علم بعدم خمریات ہو، اگرچہ کہ عدم خمریت کا علم مخالف میں واقع ہو، آپ کو نہیں پتا کہ یہ صغرا خمر ہے، تو آپ یوں کہیں گے ھذا لیس بخمرین، تو جب ھذا لیس بخمرین کہا تو کبرى کلی کل خمر یجب الاجتناب عنہ اس صغرا پر منطبق نہیں ہوگا، ولو ان کے دونوں چیزیں آپ کے پاس ایک بیان مولا سے صادر بھی ہوا ہے اور وہ آپ تک واصل بھی اور آپ کے اختیار میں بھی ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ صغرا ھذا لیس بخمرین ہے تو کل خمر یجب الاجتناب عنہ اس صغرا پر تطبیق نہیں ہوا، اس لیے جب تطبیق نہیں ہو رہا تو لزوم الاجتناب بھی نہیں رہے گا۔ بس جب تک آپ کو علم خمریت نہ ہو جائے یا مثل خمریت کے علم کے ظن معتبر نہ ہو جائے، تب تک آپ ھذا لیس بخمر جاری کریں گے، اور ھذا لیس بخمر اس کا کبریٰ یجب الاجتناب عنہ نہیں آئے گا۔ بس اس بنیاد پر آپ نہ زید مشکوک میں نہ لیوان مشکوک میں کہیں پر بھی اصل براعت جاری نہیں کر سکتے، کیونکہ صغرا کبریٰ جو ہے اصل براعت جاری کریں گے، کیونکہ صغرا کبریٰ حرام کا تطبیق نہیں ہو رہا ہے۔ بس اس بنیاد پر عدم تطبیق صغرا بر کبریٰ مشکوک شبہ موضوعیہ میں، اس لیے شبہ موضوعیہ میں جب صغرا کبریٰ پر مشکوک ہونے کی صورت میں شبہ موضوعیہ میں جاری صغرا کبریٰ نہیں ہوا تو اصل براعت جاری ہوگی معلوم نہ ہونے کی بنیاد پر۔ بس اس بنیاد پر زید میں بھی اکرام کرنا واجب نہیں ہے اور اس لیوان سے بچنا بھی لازم نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔